اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے نام ہیں جو محض انسان نہیں بلکہ ایثار، وفا اور غیرت کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ یہ داستان ہے اس عظیم صحابی کی جس نے غزوہ احد کے سب سے خطرناک لمحے میں اپنا جسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم شخصیات سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال انسانیت کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے بہادر کی جس کی عظمت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے آج کے دن طلحہ کا عمل دیکھا اس نے جنتی شخص کو دیکھ لیا۔ آج کی کہانی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو بہادری، ایمان اور قربانی کی علامت بن گئے۔ انہی میں ایک نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے اس نام کے لیے اپنا مال، وقت اور جان سب کچھ قربان کر دیا۔ غزوہ احد کا وقت قیامت کا منظر تھا۔ سن 3 ہجری میں جب قریش نے احد کے میدان میں مدینہ پر چڑھائی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منظم کیا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، مگر جب کچھ تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ گئے تو حالات پلٹ گئے۔ قریش کے لشکر نے عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو گھیر لیا اور کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر طرف افراتفری مچی تھی اور دشمنوں کا ہجوم سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیر برسنے لگے، پتھر برسنے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند جانثار باقی رہ گئے جو ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو فوراً دوڑ پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا۔ دشمن کے تیر اور تلواریں ان کے جسم پر لگتے رہے، مگر انہوں نے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا تو حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھوں سے خون صاف کیا اور پھر اپنے جسم کو مزید آگے کر کے ہر حملے کو روکا۔ دشمن کے حملے بڑھتے گئے اور طلحہ ایک ایک کر کے انہیں پیچھے دھکیلتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھ کر پناہ لینا چاہتے تھے، مگر زخموں کی شدت کی وجہ سے کمزوری طاری تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گھٹنے ٹیک کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کندھوں پر چڑھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ گئے۔ اسی دوران ایک تیر آیا جو حضرت طلحہ کے ہاتھ میں لگا اور ان کا ہاتھ شل یعنی مفلوج ہو گیا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی۔ ان کے جسم پر اس دن 70 سے زائد زخم آئے تھے، مگر ان کی نظریں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مرکوز تھیں۔ جب جنگ ختم ہوئی اور حالات کچھ معمول پر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی اس عظیم قربانی کو سراہتے ہوئے فرمایا، جس نے آج کے دن طلحہ کا عمل دیکھا اس نے جنتی شخص کو دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی غزوہ احد کے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ احد کا دن مکمل طلحہ کا دن تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ان کی قربانی اور بہادری کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے نام وقف کر دی۔ آپ کی بہادری اور وفاداری ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر روشن رہے گی۔ آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں ہی دشرائے مبشرہ یعنی جنت کی بشارت دیے گئے 10 افراد کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ کی وفات حضرت علی کے دور خلافت میں جنگ جمل کے دوران ہوئی۔ حضرت طلحہ کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل اور بے مثال قربانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب ایمان دل میں جاگزیں ہو جائے تو انسان اپنی جان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ ان کا عمل رہتے دنیا تک ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وفاداری، ایثار اور شجاعت ہی حقیقی عظمت کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شاندار داستان، خاص طور پر غزوہ احد میں ان کی بے مثال قربانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت طلحہ کی کون سی خوبی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔